أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے، بھلا پکارو تو ان کو، بس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر برائی کرو میرے حق میں اور مجھ کو ڈھیل نہ دو۔ میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے اتاری کتاب، اور وہی حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں، اور اگر تم ان کو پکارو رستے کی طرف تو کچھ نہ سنیں، اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف اور کچھ نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ خلاصہ تفسیر، غرض واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے اللہ کے مملوک بندے ہیں، یعنی تم سے بڑھ کر نہیں، خواہ گھٹے ہوئے ہوں۔ سو ہم تم کو سچا جب جانے کہ تم تو ان کو پکارو، اور پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم ان کے اعتقاد الوہیت میں سچے ہو، اور وہ بیچارے تمہارا کہنا تو کیا کریں گے، کہنا ماننے کے آلات تک ان کو نصیب نہیں۔ دیکھ لو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ جب ان میں قوہ فاعلہ تک نہیں تو کوئی فعل ان سے کیا صادر ہوگا؟ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس طرح وہ اپنے معتقدین کو نفع پہنچانے سے عاجز ہیں، اس طرح اپنے مخالفین کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ جیسا تم کہا کرتے ہو کہ ہمارے بتوں کی بے ادبی نہ کیا کرو ورنہ وہ تم پر کوئی آفت نازل کر دیں گے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں تو تم اپنا ارمان نکال لو، اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر سب مل کر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر جب تدبیر بن جائے تو مجھ کو ذرا مہلت دو، بلکہ فوراً اس کو نافذ کر دو۔ جب تدبیر بن جائے تو مجھ کو ذرا مہلت مت دو، بلکہ فوراً اس کو نافذ کر دو، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ اور خاک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شرکا تو محمل محض ہیں،
رہ گئے تم جو کچھ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہو، تو تم میرا اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالی ہے، جس کے مددگار اور رفیق ہونے کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے مجھ پر یہ کتاب مبارک جامع خیر دارین نازل فرمائی، اور اگر میرا رفیق و معین نہ ہوتا تو اتنی بڑی نعمت کیوں عطا فرماتا۔ اور علاوہ اس دلیل خاص کے کہ ایک عام قاعدے سے بھی اس کا مددگار ہونا معلوم ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ عموماً نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے، تو انبیاء تو ان نیک بندوں میں فرد کامل ہیں، اور میں نبی ہوں تو میرا بھی ضرور مددگار ہوگا۔ غرض یہ کہ جن کے ضرر سے ڈراتے ہو وہ عاجز، اور جو مجھ کو ضرر سے بچاتا ہے وہ قادر۔ پھر اندیشہ کاہے کا، اور گو ان کا عاجز ہونا اوپر بابلغ وجوب بیان ہو چکا ہے، لیکن چونکہ وہاں بیان عجز مقصود بالغیر تھا اور مقصود بالذات نفی استحقاق معبودیت تھی، اس لیے آگے مقصوداً بیان عجز کا فرماتے ہیں کہ تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں جیسا میں ہوں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور نہ اپنے دشمن کے مقابلے میں جیسا میں ہوں اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور مدد کرنا تو بڑی بات ہے، ان کو تو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو بھی تو نہ سنے، اور اس کے علاوہ وہی مذکورہ بالا دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور جو جیسے ان کے پاس سننے کا آلہ نہیں اسی طرح دیکھنے کا آلہ بھی نہیں، اور ان کی تصویر میں جو آنکھیں بنا دی جاتی ہیں وہ محض نام ہی کی ہوتی ہیں، کام کی نہیں۔ چنانچہ ان بتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شکل تو آنکھوں کی سی بنی ہوئی ہے، اور وہ واقع میں کچھ بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ حقیقت میں تو وہ آنکھیں نہیں، اسی پر دوسرے قوا فاعلہ ایدی و ارجل کی نفی سمجھ لینا چاہیے۔ بس ایسے عاجز کا کیا ڈراوا دکھلاتے ہو۔ معارف و مسائل۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ یہاں ولی کے معنی محافظ و مددگار کے ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن اور صالحین سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کریں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام سے لے کر عام نیک مسلمانوں تک سب داخل ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس لیے پرواہ نہیں کہ میرا محافظ و مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی سب صفات میں سے قرآن نازل کرنے کی خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا، قرآن نازل کرنے کو خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ تم جو میری عداوت و مخالفت پر جمے ہو اس کی وجہ قرآن کی تعلیم و دعوت ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، تو جس نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا ہے وہی میرا مددگار اور محافظ ہے، اس لیے مجھے کیوں فکر ہو۔ اس کے بعد آخری جملے میں عام ضابطہ بتلا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی تو بڑی شان ہے، عام صالح اور نیک مسلمانوں کا بھی اللہ متولی اور کفیل ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے ان کو کسی دشمن کی مخالفت اور دشمنی مضر نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات تو دنیا ہی میں وہ ان پر غالب کر دیا جاتا ہے، اور اگر کسی وقت بتقاضا حکمت غالب بھی نہ ہو تو بھی اس کے اصل مقصد میں کوئی خلل نہیں پڑتا، وہ ظاہر میں ناکام ہو کر بھی مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہی ہوتا ہے، کیونکہ مومن صالح کا اصل مقصد ہر کام میں اللہ تعالی کو راضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر وہ دنیا میں کسی وجہ سے ناکام بھی ہو جائے تو رضائے الہی کا اصل مقصد پھر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا
مكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. عادت کر درگزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کنارہ کر جاہلوں سے، اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی چھیڑ تو پناہ مانگ اللہ سے، وہی ہے سننے والا جاننے والا. جن کے دل میں ڈر ہے جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر چونک گئے، پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں، پھر وہ کمی نہیں کرتے. خلاصہ تفسیر، لوگوں سے یہ برتاؤ رکھیے کہ ان کے اعمال و اخلاق میں سے سرسری نظر میں جو برتاؤ معقول و مناسب معلوم ہوں ان کو قبول کر لیا کیجیے. ان کی تہ اور حقیقت کی تلاش نہ کیجیے، بلکہ ظاہری نظر میں سرسری طور پر جو کام کسی سے اچھا ہو اس کو بھلائی پر محمول کیجیے. باطن کا حال اللہ کے سپرد کیجیے، کیونکہ پورا اخلاص و نیز شرائط قبول کی جامعیت اخص الخواص کا حصہ ہے. حاصل یہ کہ معاشرت میں سہولت رکھیے، تشدد نہ کیجیے. یہ برتاؤ تو اچھے کاموں میں ہے، اور جو کام ظاہر نظر میں بھی برا ہو اس میں یہ برتاؤ رکھیے کہ اس باب میں نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے، اور ان کے بہت درپے نہ ہو جائیے. اور اگر اتفاقاً ان کی جہالت پر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے غصے کا آنے لگے جس میں احتمال ہو کہ کوئی بات خلاف مصلحت کے صادر ہو جائے، تو ایسی حالت میں فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے. بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. آپ کے استعاذے کو سنتا ہے، آپ کے مقصود کو جانتا ہے، وہ آپ کو اس سے پناہ دے گا. اور جس طرح استعاذہ و توجہ الی اللہ آپ کے لیے نافع ہے، اسی طرح تمام خدا ترس لوگوں کے لیے بھی نافع ہے. چنانچہ یقیناً یہ بات ہے کہ جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے غصے کا یا اور کسی امر کا آ جاتا ہے تو وہ فوراً خدا کی یاد میں لگ جاتے ہیں، جیسے استعاذہ و دعا اور خدا تعالی کی عظمت و عذاب و ثواب کو یاد کرنا. سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور حقیقت امر ان پر منکشف ہو جاتی ہے، جس سے وہ خطرہ اثر نہیں کرتا. اور برخلاف اس کے جو شیاطین کے تابع ہیں، وہ شیاطین ان کو گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، بس وہ تابعین گمراہی سے باز نہیں آتے، نہ وہ استعاذہ کریں نہ محفوظ رہیں. تو وہ مشرکین تو شیطان کے تابع ہیں، یہ کب باز آئیں گے؟ اس لیے ان کے غم و غصے میں پڑنا بیکار ہے. معارف و مسائل. اخلاق قرآنی کا ایک جامع ہدایت نامہ. آیات مذکورہ قرآنی اخلاق فاضلہ کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے، جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین میں صاحب خلق عظیم کا خطاب دیا گیا ہے. پچھلی آیتوں میں دشمنان اسلام کی کجروی، ہٹ دھرمی اور بد اخلاقیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان آیات میں اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق فاضلہ کی ہدایت دی گئی ہے، جس کے 3 جملے ہیں. پہلا جملہ خذ العفو ہے. عربی لغت کے اعتبار سے لفظ عفو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور اس موقع پر ہر معنی کی گنجائش ہے، اسی لیے علماء تفسیر کی مختلف جماعتوں نے مختلف معنی دیے ہیں. جمہور مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ عفو کہا جاتا ہے ہر ایسے کام کو جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی کلفت اور مشقت کے ہو سکے. تو معنی اس جملے کے یہ ہوئے کہ آپ قبول کر لیا کریں اس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکیں، یعنی واجبات شرعیہ میں آپ لوگوں سے اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ وہ جس پیمانے پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکیں اتنے ہی درجے کو قبول کر لیا کریں.
مثلا نماز کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے منقطع ہو اور یکسو ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے اس لیے کھڑا ہے کہ حمد و ثنا کے ساتھ اپنے معروضات کو بلا واسطہ بارگاہ الہی میں خود پیش کر رہا ہے. گویا وہ اس وقت براہ راست حق جل شانہ سے مخاطب ہے. حق تعالی شانہ سے مخاطب ہے. اس کے جو آثار خشوع خضوع ادب و احترام کے ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ لاکھوں نمازیوں میں سے کسی اللہ کے بندے کو نصیب ہوتے ہیں. عام لوگ اس درجے کو نہیں پا سکتے. تو اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ آپ ان لوگوں سے اس اعلیٰ معیار کا مطالبہ ہی نہ رکھیں، بلکہ جس درجے کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہی قبول فرما لیں. اسی طرح دوسری عبادات زکوٰۃ، روزہ، حج اور عام معاملات و معاشرت کے واجبات شرعیہ میں جو لوگ پورا حق ادا نہیں کر سکتے، ان سے سرسری اطاعت و فرمانبرداری ہی کو قبول کر لیا کیجیے. صحیح بخاری میں بروایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خدا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آیت کے یہی معنی نقل کیے گئے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے. میں نے عزم کر لیا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا. ائمہ تفسیر کی ایک بڑی جماعت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس جملے کے بھی یہی معنی قرار دیے ہیں. دوسرے معنی عفو کے معافی اور درگزر کرنے کے بھی آتے ہیں. علماء تفسیر کی ایک جماعت نے اس جگہ یہی معنی مراد لے کر اس جملے کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ آپ گناہ گاروں خطا کاروں کے گناہوں قصور کو معاف کر دیا کریں. امام تفسیر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے آیت کا مطلب پوچھا. جبرائیل امین نے اللہ تعالی سے دریافت کرنے کے بعد یہ مطلب بتایا کہ اس آیت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیں، اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، اور جو آپ سے تعلق قطع کرے آپ اس سے بھی ملا کریں. اس جگہ ابن مردویہ نے بروایت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور بڑی بے دردی سے ان کے اعضاء کاٹ کر لاش کی بے حرمتی کی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کو اس حیت میں دیکھ کر فرمایا کہ جن لوگوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے چھوڑوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان یہ ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیں. اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر کی روایت سے نقل کی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکارم اخلاق کی تعلیم دی وہ وہی تھی کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کر دے تم اس سے ملا کرو، جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو بخشش دیا کرو. اور بیقی نے بروایت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اولین و آخرین کے اخلاق سے بہتر اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو شخص تم کو محروم کرے تم اس پر بخشش کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم سے تعلق قطع کرے تم اس سے بھی ملا کرو. لفظ عفو کے پہلے اور دوسرے معنی میں اگرچہ فرق ہے لیکن حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت و فرمانبرداری کو قبول فرما لیا کریں، زیادہ تجسس اور تفتیش میں نہ پڑیں اور ان سے اعلیٰ معیار کی اطاعت کا مطالبہ نہ کریں اور ان کی خطاؤں اور قصور سے درگزر فرمائیں، ظلم کا انتقام نہ لیں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق ہمیشہ اسی سانچے میں ڈھلے رہے جس کا پورا مظاہرہ اس وقت ہوا
جب مکہ فتح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر کے فرما دیا کہ تمہارے مظالم کا بدلہ لینا تو کیا، ہم تمہیں پچھلے معاملات پر ملامت بھی نہیں کرتے۔ دوسرا جملہ اس ہدایت نامے کا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ہے۔ عرف بمعنی معروف، ہر اچھے اور مستحسن کام کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں، آپ ان سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کر دیں، مگر ساتھ ہی ان کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہیں۔ گویا بدی کا بدلہ نیکی سے، ظلم کا بدلہ صرف انصاف ہی سے نہیں بلکہ احسان سے دیں۔ تیسرا جملہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جاہلوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم کا انتقام چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور نرمی کے ساتھ ان کو حق بات بتلائیں۔ مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شریفانہ معاملے سے متاثر نہیں ہوتے، اس کے باوجود جہالت اور سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دل خراش اور جاہلانہ کلام سے متاثر ہو کر انہی جیسی سخت گفتگو نہ کریں بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کنارہ کش ہونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں۔ یہ معنی نہیں کہ ان کو ہدایت کرنا چھوڑ دیں کہ یہ وظیفہ رسالت و نبوت کے شایان شان نہیں۔ صحیح بخاری میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں عیینہ ابن حسن مدینہ میں آیا اور اپنے بھتیجے حر ابن قیس رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا۔ حضرت حر بن قیس ان اہل علم حضرات میں سے تھے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے حر بن قیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم امیر المؤمنین کے مقرب ہو، میرے لیے ان سے ملاقات کا کوئی وقت لے لو۔ حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ میرا چچا عیینہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے اجازت دے دی، مگر عیینہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پہنچ کر نہایت غیر مہذب اور غلط گفتگو کی کہ نہ آپ ہمیں ہمارا پورا حق دیتے ہیں نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آیا تو حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، اللہ تعالی نے فرمایا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور یہ شخص بھی جاہلین میں سے ہے۔ یہ آیت سنتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ عادت مشہور و معروف تھی کہ کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، یعنی کتاب اللہ کے احکام کے آگے گردن ڈال دیتے تھے۔ یہ آیت مکارم اخلاق کی جامع آیت ہے۔ بعض علماء نے اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک محسن یعنی اچھے کام کرنے والے، دوسرے بدکار ظالم۔ اس آیت نے دونوں طبقوں کے ساتھ اخلاق کریمانہ برتنے کی یہ ہدایت دی ہے کہ نیک کام کرنے والوں سے ان کی ظاہری نیکی کو قبول کر لو، زیادہ تفتیش و تجسس میں نہ پڑو، اور نیکی کے اعلیٰ معیار کا ان سے مطالبہ نہ کرو بلکہ جتنا وہ آسانی سے کر سکیں اس کو کافی سمجھو۔ اور بدکاروں کے معاملے میں یہ ہدایت دی کہ ان کو نیک کام سکھلاؤ اور نیکی کا راستہ بتلاؤ، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں اور اپنی گمراہی اور غلطی پر جمے رہیں اور جاہلانہ گفتگو سے پیش آئیں تو ان سے علیحدہ ہو جائیں اور ان کی جاہلانہ گفتگو کا جواب نہ دیں۔ اس طرح سے یہ امید ہے کہ ان کو کسی وقت ہوش آئے اور اپنی غلطی سے باز آ جائیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگ لیں، وہ سننے والا
جاننے والا ہے۔ در حقیقت یہ آیت بھی پہلی آیت کے مضمون کی تکمیل ہے، کیونکہ اس میں جو ہدایت دی گئی ہے کہ ظلم کرنے والوں اور جہالت سے پیش آنے والوں کی خطا سے درگزر کریں، ان کی برائی کا کوئی جواب برائی سے نہ دیں، یہ بات انسانی طبیعت کے لیے سب سے زیادہ بھاری اور شاق ہے۔ خصوصاً ایسے مواقع میں شیطان اچھے بھلے انسان کو بھی غصہ دلا کر لڑنے جھگڑنے پر آمادہ کر ہی دیتا ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر ایسے صبر آزما موقع میں غصے کے جذبات زیادہ مشتعل ہوتے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو۔ حدیث میں ہے کہ دو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے، اور ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا یہ اشتعال جاتا رہے۔ فرمایا وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا تو فوراً ہی سارا غصہ اور اشتعال ختم ہو گیا۔ فائدہ عجیبہ، امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ پورے قرآن میں 3 آیتیں اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لیے جامع آئی ہیں، اور تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ ایک تو یہی سورہ اعراف کی آیت ہے، دوسری سورہ مومنین کی یہ آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون، یعنی دفع کرو برائی کو بھلائی سے، یعنی دفع کرو برائی کو بھلائی سے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دباؤ سے، اور اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ تیسری آیت سورہ حامیم سجدہ کی یہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کریں، پھر یکا یک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جاوے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں غصہ دلانے والوں سے عفو و درگزر اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاص دلچسپی ہے۔ جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آتا ہے شیاطین اس کو اپنی شکار گاہ بنا لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے بردبار باوقار آدمی کو غصہ دلا کر حدود سے نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ قابو میں نہ آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان مجھ پر غالب آ رہا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو کر اس سے پناہ مانگیں، تب مکارم اخلاق کی تکمیل ہو سکے گی۔
اسی لیے بعد کی تیسری اور چوتھی آیت میں بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب تو لے کر نہ جائے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لایا تو اپنی طرف سے؟ تو کہہ دے میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف میرے رب سے۔ یہ سوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ خلاصہ تفسیر، اور جب آپ ان کے فرمائشی معجزات میں سے جن کی فرمائش براہ انعاد کرتے تھے کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے بوجہ اس کے کہ حق تعالی اس معجزے کو بمقتضائے حکمت پیدا نہیں کرتے، تو وہ لوگ بقصد نفی رسالت آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اگر نبی ہیں تو یہ معجزہ کیوں نہ ظہور میں لائے؟ آپ فرما دیجئے کہ میرا کام معجزات باختیار خود لانا نہیں، بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ اس میں تبلیغ بھی آ گئی، البتہ نبوت کے اسباب کے لیے نفس معجزہ ضروری ہے، سو ان کا وقوع ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان میں سب سے اعظم ایک یہی قرآن ہے جس کی شان یہ ہے کہ یہ بجائے خود گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کی ہر مقدار صورت مثلا ایک معجزہ ہے، تو اس حساب سے مجموعہ قرآن کتنی دلیلیں ہوا، اور اس کا یہ دلیل ہونا تو عام ہے۔ اور رہا اس کا نفع بالفعل تو وہ خاص ہے ماننے والوں کے ساتھ، چنانچہ وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جب قرآن پڑھا جایا کرے، مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ فرمائیں تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ اس کا معجز ہونا اور اس کی تعلیم کی خوبی سمجھ میں آئے، جس سے امید ہے کہ تم پر رحمت ہو، جدید یا مزید۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا ثبوت اور اس پر مخالفین کے شبہات کا جواب، اور ان دونوں کے ضمن میں چند احکام شرعیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ رسالت کے ثبوت کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مناسبت سے اتنے معجزات عطا کیے گئے جو پچھلے انبیاء کے معجزات سے بہت زائد بھی ہیں اور واضح بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو قرآن مجید اور صحیح روایات حدیث سے ثابت ہیں ان کی بڑی تعداد ہے۔ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص کبریٰ دو سخین جلدوں میں اسی موضوع پر لکھی ہوئی مشہور و معروف ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات سامنے آنے کے باوجود مخالفین اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنی طرف سے متعین کر کے نئے نئے معجزات دکھلانے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، جس کا ذکر اسی صورت میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ متذکرہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں ان کا ایک اصولی جواب دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کا معجزہ اس کی رسالت کی ایک شہادت اور ثبوت ہوتا ہے، اور جب مدعی کا دعویٰ کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فریق مخالف نے اس پر کوئی جرح بھی نہ کی ہو تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مدعی سے اس کا مطالبہ کرے کہ فلاں فلاں مخصوص لوگوں کی شہادت پیش کرے تو ہم مانیں گے۔
موجودہ شہادت پر کوئی جرح پیش کیے بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے بہت سے واضح معجزات کے دیکھنے کے بعد مخالفین کا یہ کہنا کہ فلاں قسم کا خاص معجزہ دکھلائیے تو ہم آپ کو رسول مانیں، یہ ایک معاندانہ مطالبہ ہے جس کو کوئی عدالت صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کا متعین کیا ہوا کوئی خاص معجزہ نہیں دکھلاتے تو یہ آپ کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھلایا، تو آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ میرا کام با اختیار خود معجزات دکھلانا نہیں، بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں ان احکام کا اتباع کروں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجے جاتے ہیں، جن میں تبلیغ بھی شامل ہے۔ اس لیے میں اپنے اصلی کام میں مشغول ہوں اور رسالت کے لیے وہ دوسرے معجزات بھی کافی ہیں جو تم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے دیکھنے کے بعد کسی خاص معجزے کا مطالبہ ایک معاندانہ مطالبہ ہے جو قابل التفات نہیں۔ اور جو معجزات دکھلائے گئے ہیں ان میں سے قرآن خود ایک عظیم معجزہ ہے جس نے ساری دنیا کو اپنا بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی صورت کا مثل لانے کا کھلا چیلنج دیا، اور ساری دنیا باوجود پوری کوششوں کے اس کا مثل لانے سے عاجز ہو گئی، جو نہایت واضح علامت اس بات کی ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کا بے مثل کلام ہے۔ اس لیے فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلوں اور معجزوں کا مجموعہ ہے جن میں ادنا غور کرنے والا یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کلام اللہ تعالی شأنہ کا ہی ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی یہ قرآن دلیل حق تو سارے جہاں کے لیے ہے مگر مقصد تک پہنچانے والا اور رحمت حق تعالی کا مستحق بنانے والا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لائیں۔ دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت ہے، مگر اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط و آداب ہیں جن کو خطاب عام کے ساتھ اس طرح ذکر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس پر کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ اس آیت کے شان نزول میں روایات مختلف ہیں کہ یہ حکم نماز کی قرأت کے بارے میں آیا ہے یا خطبے کے، یا مطلقاً قرأت قرآن کے خواہ نماز یا خطبے میں ہو یا دوسرے حالات میں، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح الفاظ آیت کے عام ہیں اسی طرح اس کا حکم بھی سب حالات کے لیے عام ہے بجز خاص استثنائی مواقع کے۔ اسی لیے حنفیہ نے اس آیت اس پر استدلال کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو قرأت نہیں کرنا چاہیے، اور جن فقہا نے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے ان میں بھی بعض نے اس کی رعایت رکھی ہے کہ امام کے سکتہ کے وقت فاتحہ پڑھی جائے۔ یہاں اس بحث کا موقع نہیں، اس بحث میں علماء نے مستقل کتابیں چھوٹی بڑی بہت لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اصل مضمون آیت کا یہ ہے کہ قرآن کریم جن لوگوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے ادب و احترام کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں، اور بڑا ادب قرآن کا یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سننے والے اپنے کان اس پر لگائیں اور خاموش رہیں۔ کان لگانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو سنیں اور یہ بھی کہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی جدوجہد کریں۔ آخر آیت میں لعلکم ترحمون فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کا رحمت ہونا اس کے مذکورہ آداب بجا لانے پر موقوف ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہ کر سننے کے متعلق چند ضروری مسائل۔ اس کے بالمقابل یہ خود ظاہر ہے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کر کے قرآن کی بے حرمتی کی تو وہ رحمت کے بجائے قہر و غضب کا مستحق ہوگا۔ نماز کے اندر قرآن کی طرف کان لگانا اور خاموش رہنا تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے، وہ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ امام نے کون سی سورت پڑھی ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو پہچانیں اور سننے کی طرف دھیان کریں۔ خطبہ جمعہ وغیرہ کا بھی شرعاً یہی حکم ہے۔ علاوہ اس آیت کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خاص طور سے خطبے کے متعلق یہ آیا ہے
اذا اخرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، یعنی جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام، یعنی جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی شخص دوسرے کو نصیحت کے لیے زبان سے یہ بھی نہ کہے کہ خاموش رہو، کرنا ہی ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دے، غرض دوران خطبہ میں کسی طرح کا کلام، تسبیح، درود یا نماز وغیرہ جائز نہیں۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ جو حکم خطبہ جمعہ کا ہے وہی عیدین کے خطبے کا اور نکاح وغیرہ کے خطبے کا ہے کہ اس وقت کان لگانا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ البتہ نماز اور خطبے کے علاوہ عام حالات میں کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو خاموش رہ کر اس پر کان لگانا واجب ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے صورت میں بھی کان لگانے اور خاموش رہنے کو واجب اور اس کے خلاف کرنے کو گناہ قرار دیا ہے، اور اسی لیے ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کرتے ہوں کسی کے لیے بآواز بلند قرآن پڑھنے کو جائز نہیں رکھا، اور جو شخص ایسے مواقع میں قرآن آواز بلند پڑھتا ہے اس کو گناہ گار فرمایا ہے۔ خلاصۃ الفتاوی وغیرہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔ لیکن بعض دوسرے فقہا نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ کان لگانا اور سننا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو سنانے ہی کے لیے پڑھا جا رہا ہو، جیسے نماز و خطبہ وغیرہ میں۔ اور اگر کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے یا چند آدمی کسی ایک مکان میں اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرے کی آواز پر کان لگانا اور خاموش رہنا واجب نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہرن قرات فرماتے تھے اور ازواج مطہرات اس وقت نیند میں ہوتی تھیں۔ بعض اوقات حجرے سے باہر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جاتی تھی۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح کو فرمایا کہ میں نے اپنے اشعری رفقائے سفر کو ان کی تلاوت کی آوازوں سے رات کے اندھیرے میں پہچان لیا کہ ان کے خیمے کس طرف اور کہاں ہیں، اگرچہ دن میں مجھے ان کے جائے قیام کا علم نہیں تھا۔ اس واقعے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعری حضرات کو اس سے منع نہیں فرمایا کہ بلند آواز سے کیوں قرات کی، اور نہ سونے والوں کو ہدایت فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم سب اٹھ بیٹھو اور قرآن سنو۔ اس قسم کی روایات سے فقہا نے خارج نماز کی تلاوت کے معاملے میں کچھ گنجائش دی ہے، لیکن اولا اور بہتر سب کے نزدیک یہی ہے کہ خارج نماز بھی جب کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آئے تو اس پر کان لگائے اور خاموش رہے، اور اسی لیے ایسے مواقع میں جہاں لوگ سونے میں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تلاوت قرآن بآواز بلند کرنا مناسب نہیں۔ اس سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہو گئی جو تلاوت قرآن کے وقت ریڈیو ایسے مجامع میں کھول دیتے ہیں جہاں لوگ اس کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہو گئی جو تلاوت قرآن کے وقت ریڈیو ایسے مجامع میں کھول دیتے ہیں جہاں لوگ اس کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح رات کو لاؤڈ اسپیکر لگا کر مسجدوں میں تلاوت قرآن اس طرح کرنا کہ اس کی آواز سے باہر کے سونے والوں کی نیند یا کام کرنے والوں کے کام میں خلل آئے درست نہیں۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت امام نماز میں یا خطیب جمعہ میں کوئی مضمون جنت و دوزخ کے متعلق پڑھ رہا ہو تو اس وقت جنت کی دعا یا دوزخ سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس آیت کی روح سے اللہ تعالی کی رحمت کا وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہے، اور جو خاموش نہ رہے اس سے وعدہ نہیں۔ البتہ نفل نمازوں میں ایسی آیات کی تلاوت کے بعد آہستہ دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے اور موجب ثواب ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ
اور یاد کرتا رہے اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت. اور مت رہ بے خبر، بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے، اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے. خلاصہ تفسیر، اور آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر قرآن سے یا تسبیح وغیرہ سے، خواہ اپنے دل میں یعنی آہستہ آواز کے عاجزی کے ساتھ، اور خواہ زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اسی عاجزی اور خوف کے ساتھ، صبح و شام یعنی علی الدوام. اور دوام کا مطلب یہ ہے کہ اہل غفلت میں شمار مت ہونا کہ اذکار معمور بہا بھی ترک کر دو. یقیناً جو ملائک تیرے رب کے نزدیک مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے جس میں اصلی عقائد ہیں تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کہ طاعت لسانی ہے، اور اس کو سجدہ کرتے ہیں جو کہ اعمال جوارح سے ہے. معارف و مسائل. ان سے پہلی آیات میں قرآن مجید سننے کا ذکر اور اس کے آداب کا بیان تھا. ان دو آیتوں میں جمہور کے نزدیک مطلق ذکر اللہ کا حکم اور اس کے آداب کا بیان ہے، جس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس میں بھی ذکر سے مراد قرآن ہی ہے، اور جو آداب اس میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی تلاوت قرآن ہی سے متعلق ہیں. لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ علاوہ قرآن کے دوسرے اذکار کا بھی سب کے نزدیک یہی حکم اور یہی آداب ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد اور ذکر کا حکم اور اس کے ساتھ اس کے اوقات اور آداب کا بیان ہے. ذکر خفی اور ذکر جہر کے احکام. پہلا ادب ذکر کے آہستہ یا بلند آواز سے کرنے کے متعلق ہے. اس کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں دو طرح کا اختیار دیا ہے، ذکر خفی اور ذکر جہر. ذکر خفی کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں. اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں دھیان اور خیال اللہ تعالی کی ذات و صفات کا رکھے، جس کو ذکر قلبی یا تفکر کہا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ آواز میں اسماء الہیہ کے حروف ادا کرے. سب سے پہلے افضل اور بہتر صورت یہی ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ کر دل میں بھی اس کا پورا استحضار اور دھیان ہو اور زبان سے بھی ادا کرے، کیونکہ اس صورت میں قلب کے ساتھ زبان بھی ذکر میں شریک ہو جاتی ہے. اور اگر صرف دل ہی دل میں دھیان اور تفکر میں مشغول رہے، زبان سے کوئی حرف ادا نہ کرے، وہ بھی بڑا ثواب ہے. اور سب سے کم درجہ اس کا ہے کہ صرف زبان پر ذکر ہو اور قلب اس سے خالی اور غافل ہو. ایسے ہی ذکر کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارت اثر. اور مقصد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ قلب غافل کے ذکر کرنے سے ذکر کے آثار و برکات کامل حاصل نہیں ہوتے. اس کا انکار نہیں کہ یہ صرف زبانی ذکر بھی ثواب اور فائدے سے خالی نہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ زبانی ذکر ہی قلبی ذکر کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. زبان سے کہتے کہتے قلب بھی متاثر ہونے لگتا ہے، اور کم از کم ایک عضو تو ذکر میں مشغول ہے ہی، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں. اس لیے جن لوگوں کو ذکر و تسبیح میں دل جمعی اور دھیان اور استحضار نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے ذکر کو بے فائدہ سمجھ کر چھوڑے نہیں، جاری رکھیں اور استحضار کی کوشش کرتے رہیں. دوسرا طریقہ ذکر کا اسی آیت میں یہ بتلایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ،
یعنی زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، یعنی ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے کو یہ بھی اختیار ہے کہ آواز سے ذکر کرے، مگر اس کا ادب یہ ہے کہ بہت زور سے چیخ کر نہ کرے، متوسط آواز کے ساتھ کرے جس میں ادب و احترام ملحوظ رہے۔ بہت زور سے ذکر و تلاوت کرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ مخاطب کا ادب و احترام اس کے دل میں نہیں۔ جس ہستی کا ادب و احترام اور روب انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس کے سامنے طبعی طور پر انسان بہت بلند آواز سے نہیں بول سکتا۔ اس لیے عام ذکر اللہ ہو یا تلاوت قرآن، جب آواز سے پڑھا جائے تو اس کی رعایت رکھنا چاہیے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے 3 طریقے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ صرف ذکر قلبی یعنی معانی قرآن اور معانی ذکر کے تصور اور تفکر پر اکتفا کرے، زبان کو بالکل حرکت نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو جس کو دوسرے آدمی سن سکیں۔ یہ دونوں طریقے ذکر کے ارشاد ربانی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ میں داخل ہیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استحضار قلب اور دھیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ہو اور آواز بھی، مگر اس طریق کے لیے ادب یہ ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کرے، متوسط حد سے آگے نہ بڑھائے۔ یہ طریقہ ارشاد قرآنی وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ میں تلقین فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس کی مزید وضاحت ان لفظوں میں فرمائی ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنی قرآت میں نہ زیادہ جہر کیا کریں اور نہ بالکل اخفا، بلکہ جہر اور اخفا کے درمیانی کیفیت رکھا کریں۔ نماز میں قرأت قرآن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہی ہدایت فرمائی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھے مگر تلاوت آہستہ کر رہے تھے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ جب صبح کو یہ دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس گیا تو دیکھا کہ تم پست آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا، یہ کافی ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قرآت میں جہر کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کی کہ ذرا کچھ آواز بلند کیا کریں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ کہ کچھ پست کیا کریں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بعض حضرات نے سوال کیا کہ جہرن کرتے تھے یا سرن؟ انہوں نے فرمایا کہ کبھی جہرن کبھی سرن، دونوں طرح تلاوت فرماتے تھے۔ رات کی نفل نماز میں اور خارج نماز تلاوت میں بعض حضرات نے جہر پسند کیا، بعض نے آہستہ کو۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے، جس طرح چاہے تلاوت کرے، البتہ آواز سے تلاوت کرنے میں چند شرائط سب کے نزدیک ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اس میں نام و نمود اور ریا کا اندیشہ نہ ہو، دوسرے اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کا حرج یا تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے شخص کی نماز و تلاوت یا کام یا آرام میں خلل انداز نہ ہو، اور جہاں نام و نمود اور ریا کا یا دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل کا اندیشہ ہو تو سب کے نزدیک آہستہ ہی پڑھنا افضل ہے، اور جو حکم تلاوت قرآن کا ہے وہی دوسرے اذکار و تسبیح کا ہے کہ آہستہ اور بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے، بشرط یہ کہ آواز اتنی بلند نہ ہو جو خشوع و خضوع اور ادب کے خلاف ہو، نیز اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل نہ آتا ہو،
اور اس کا فیصلہ کہ سرن اور جہرن میں سے افضل کیا ہے اشخاص اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض لوگوں کے لیے جہر بہتر ہوتا ہے، بعض کے لیے آہستہ، نیز بعض اوقات جہر بہتر ہوتا ہے، بعض وقت سر۔ دوسرا ادب تلاوت اور ذکر کا یہ ہے کہ عاجزی اور تضرع کے ساتھ ذکر کیا جاوے، جو نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ انسان کو حق تعالی کی عظمت و جلال مستحضر ہو اور جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی و مفہوم پر نظر ہو۔ تیسرا ادب اسی آیت میں لفظ خیفہ سے یہ بتلایا گیا کہ ذکر و تلاوت کے وقت انسان پر ہیبت اور خوف کی کیفیت ہونا چاہیے۔ خوف اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے، نیز اپنے گناہوں کے استحضار سے عذاب الہی کا خوف، نیز انجام اور خاتمے کا خوف کہ معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کس حال پر ہونا ہے۔ بہرحال ذکر و تلاوت اس طرح کیا جائے جیسے کوئی ہیبت زدہ ڈرنے والا کیا کرتا ہے۔ یہی آداب دعا اسی سورہ اعراف کے شروع میں بھی ایک آیت میں اس طرح آئے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اس میں خیفہ کے بجائے خفیہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کے ہیں۔ گویا ذکر و تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آہستہ پست آواز سے کیا جائے، لیکن اس آیت نے اس کے معنی بھی واضح کر دیے کہ اگرچہ آواز سے ذکر کرنا بھی ممنوع نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ کرے، نیز اتنی بلند نہ کرے جس میں خشوع خضوع اور عاجزی و تضرع کی کیفیت جاتی رہے۔ آخر آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات بتلائے کہ صبح و شام ہونا چاہیے۔ آخر آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات بتلائے کہ صبح و شام ہونا چاہیے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اب کم از کم دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح و شام بول کر مراد تمام لیل و نہار کے اوقات ہوں، جیسے مشرق مغرب بول کر سارا عالم مراد لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ انسان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ذکر و تلاوت کا پابند رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اللہ کی یاد کو چھوڑ کر غفلت والوں میں شامل نہ ہو جانا، کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ دوسری آیت میں لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے مقربان بارگاہ الہی کا ایک مخصوص حال بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کے پاس ہونے سے مراد اللہ تعالی کا مقبول ہونا ہے، جس میں سب فرشتے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور صالحین امت شامل ہیں۔ اور تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ کر ان عبادات میں قصور نہیں کرتے، بلکہ اپنے کو عاجز و محتاج سمجھ کر ہمیشہ اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو دائمی عبادت اور یاد خدا کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالی کی معیت ان کو حاصل ہے۔ سجدہ کے بعض فضائل اور احکام۔ یہاں عبادت نماز میں سے صرف سجدے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ تمام ارکان نماز میں سجدے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے بعد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے بھی
یہی جواب دیا۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ بندہ سجدے میں ہو، اس لیے تم سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو کہ اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے۔ یاد رہے کہ تنہا سجدے کی کوئی عبادت معروف نہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کثرت سجود سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھا کریں، جتنی نفلیں زیادہ ہوں گی سجدے زیادہ ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص تنہا سجدہ ہی کر کے دعا کر لے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، اور سجدے میں دعا کرنے کی ہدایت نفلی نمازوں کے لیے مخصوص ہے، فرائض میں نہیں۔ سورہ اعراف ختم ہوئی، اس کی آخری آیت سجدہ ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے تعمیل کر لی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نافرمانی کی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔